وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب زدني علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا. اللهم جنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل ما ظهر منها وما بطن. محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، گزشتہ جمعہ حج کے موضوع پر بات ہو رہی تھی. آج وہیں سے شروع کریں گے جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنا پہلا اور آخری حج فرمایا ہے، حج کی فرضیت کے بعد سن 9 ہجری میں حج کی فرضیت کا اعلان ہوا. آپ تشریف نہیں لے گئے. سن 10 ہجری میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ میں حج کے لیے روانہ ہو رہا ہوں. دور دراز سے نہ جانے کہاں کہاں سے کافی لوگ جمع ہو گئے. ذی الحجہ کی 25 تاریخ کو ظہر کی نماز مسجد نبوی میں ادا فرمانے کے بعد ذوالحلیفہ جو مسجد نبوی سے 6-7 میل کے فاصلے پر ہے، جس کو بیر علی بھی کہتے ہیں، مدینے والوں کی میقات ہے. مدینے والے جب مکۃ المکرمہ جائیں گے عمرے کے لیے، حج کے لیے، ذوالحلیفہ میں ان کے لیے احرام باندھنا ضروری ہوتا ہے. ہم لوگوں کا تو میقات معلوم ہی ہوگا کہاں ہے. کہاں ہے؟ یلملم. ہم لوگوں کا جو میقات ہے ہندوستان والوں کا، وہ سمندر میں ایک جگہ آتا ہے، یلملم اس کا نام ہے، وہ میقات ہے. اسی لیے جو لوگ ہوائی جہاز سے، اب تو پانی جہاز کا سلسلہ ختم ہو گیا، ہوائی جہاز سے جو لوگ جاتے ہیں تو باضابطہ اس وقت اعلان کر دیا جاتا ہے کہ جن لوگوں نے احرام نہیں باندھا ہے یلملم سے پہلے احرام باندھ لیں. تو مدینے والوں کا جو میقات ہے وہ ذوالحلیفہ ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رات آپ نے ذوالحلیفہ میں میقات میں آپ نے قیام فرمایا. 9 ازواج مطہرات ساتھ تھیں. حضرت ابو رافع کہتے ہیں تمام ازواج مطہرات سے فارغ ہوئے. ایک ایک بات حدیث میں موجود ہے جو نقل فرمایا ہے. پھر دوسرے روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا. 3 طرح کا حج ہوتا ہے. ایک قران ہوتا ہے، ایک تمتع ہوتا ہے، ایک افراد ہوتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنا اول اور آخری حج فرمایا وہ آپ نے قران کا حج فرمایا. قران کی نیت، قران کہتے ہیں
کہ میقات سے ایک ساتھ عمرے اور حج کی نیت باندھنا، مکۃ المکرمہ پہنچ کے عمرے کے جو فرائض ہیں، طواف ہے، سعی ہے، کر لینا، بال نہیں کتروانا، اسی احرام میں باقی رہنا اور اسی احرام سے حج کو جانا، تو قران یعنی دو چیزوں کو ملایا جاتا ہے، ایک ہی احرام میں حج اور عمرے کو ملایا جاتا ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ تینوں حج میں حج قران افضل ہے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اور بہت سارے صحابہ نے بھی آپ کی اتباع میں قران والا حج کیا ہے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے تمتع کو پسند فرمایا ہے۔ تمتع کہتے ہیں آپ اپنی میقات سے صرف عمرے کے لیے احرام باندھیں، مکۃ المکرمہ پہنچ کر طواف اور سعی کرنے کے بعد سر مڈانے یا کتروانے کے بعد احرام کھل جاتا ہے اور اپنے عام کپڑوں میں مکۃ المکرمہ میں آپ رہیں گے۔ پھر 8 ذی الحجہ کو یا 7 ذی الحجہ کو وہاں سے حج کے لیے احرام باندھا جاتا ہے۔ تو چونکہ ایک ہی سفر میں حج اور عمرہ کا فائدہ اٹھایا ہے، اس لیے اس کو حج تمتع کہا جاتا ہے۔ اور جو لوگ حج تمتع کرتے ہیں، حج تمتع کی بنیاد پہ قربانی بھی ان پر واجب ہوا کرتا ہے۔ کئی لوگ مسئلہ پوچھنے آئے تھے ہمارے پاس کہ بھئی جو لوگ یہاں سے جاتے ہیں مکۃ المکرمہ میں تمتع ہی کرتے ہیں سب لوگ، تو تمتع کی وجہ سے ایک قربانی واجب ہو جاتی ہے اور ایک بقرعید کے ایام میں، ایام نحر میں جو قربانی صاحب نصاب پر واجب ہے وہ بھی واجب ہے، کیا کریں؟ کہ ظاہر سی بات ہے دونوں قربانی کرنا ہے۔ ہاں، فرق یہ ہے کہ ایام نحر یعنی قربانی والی قربانی جو ہے آپ اپنے وطن میں بھی کر سکتے ہیں، جہاں آپ رہتے ہیں آپ وہاں کہہ دیجئے بھائی میرے نام سے قربانی کر دو، صاحب استطاعت ہونے کی بنیاد پہ۔ ان ایام میں کوئی اگر مسافر ہے تو وہ قربانی بھی ان پر واجب نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی مسافر نہیں ہے، مقیم ہے، تو قربانی واجب ہے، وہ قربانی اپنے وطن میں کر سکتے ہیں۔ لیکن تمتع والی قربانی جو ہے وہ حدود حرم میں ہی کرنا پڑے گا، لازم ہے۔ یا کوئی غلطی ہو گئی، غلطی کی وجہ سے دم دینا ہے اور دم کی قربانی کرنی ہے، اس کا حدود حرم میں ہی کرنا لازم ہے۔ اور ایک حج افراد ہوتا ہے، صرف یعنی آپ اپنے میقات سے صرف حج کے لیے کوئی اگر نیت باندھتا ہے تو اس کو حج افراد کہا جاتا ہے۔ تو حج کی یہ 3 قسم ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران کی نیت باندھی اور 25 ذی القعدہ کو آپ چلے ہیں ذوالحلیفہ سے، اور تقریباً 4 ذی الحجہ کو تقریباً 7-8 روز سفر کرنے کے بعد، صحابہ کہتے ہیں روزانہ تقریباً 25 میل کے آس پاس سفر ہوتا تھا، اور اس طرح 8-9 دن کے بعد وہاں مکۃ المکرمہ پہنچ گئے ہیں۔ مکۃ المکرمہ پہنچنے کے بعد اللہ کے رسول نے سعی کی، طواف کیا، اور اس کے بعد آپ اپنے خیمے میں رہے، احرام کو نہیں کھولا چونکہ قران کا تھا۔ سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، یہ صحابہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں انہوں نے بھی قران ہی باقی رکھا، یعنی احرام کو انہوں نے نہیں کھولا۔ پھر اس کے بعد باہر مکۃ المکرمہ کے باہر جو خیمے لگائے گئے تھے، آپ وہاں قیام فرماتے، مسجد حرام کو نمازوں کے لیے آیا کرتے۔ پھر 7 ذی الحجہ کو، 8 ذی الحجہ کو منی جانا ہے نا، 7 ذی الحجہ کو، 8 ذی الحجہ کو یوم الترویہ کہا جاتا ہے۔ یوم الترویہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس دن، اس زمانے میں، جس زمانے میں شروع میں جو ہے پانی کی بڑی قلت تھی وہاں، اور عام طور سے وہ زمزم کا چشمہ ہی تھا جو پانی کا، تو جو بھی حجاج کرام ہوتے 8 تاریخ کو اپنے جانوروں کو پانی پلا لیتے، خود بھی پی لیتے اور پانی اسٹاک کر لیتے تاکہ منی اور عرفات میں پریشانی نہ ہو۔ تو یوم الترویہ اس کا نام اسی لیے ہے۔ اور 8 ذی الحجہ کو ظہر سے پہلے وہاں پہنچنا ہوتا ہے، یعنی منی کے اندر، اور منی میں پھر ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور 9 ذی الحجہ کو فجر کی نماز تک 5 نمازیں وہاں پڑھنا ہے۔ کیوں پڑھنا ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے
آپ نے حج کا یہ طریقہ سکھایا ہے۔ کوئی عمل وہاں نہیں کرنا ہے، وہاں قیام کرنا ہے، ذکر و اذکار میں لگنا ہے، عبادت میں لگنا ہے، 5 نمازیں پڑھنی ہیں، اور پھر 9 ذی الحجہ کو فجر کی نماز پڑھ کے عرفات کے لیے روانگی ہے۔ عرفات کا دن جو ہوتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ شیطان سب سے زیادہ مایوس اور خسارہ والا عرفات کے دن محسوس کرتا ہے، اس لیے کہ میدان عرفات میں اللہ اتنے حاجیوں کو، اتنے لوگوں کو معاف فرماتا ہے کہ شیطان کہتا ہے میں تو لٹ گیا، میں نے بڑی محنت کر کے بھائی ان سے گناہ کروایا اور انہوں نے جو ہے توبہ کر لیا، مغفرت اللہ نے عطا فرما دی۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ایک دعا مانگی۔ آج اگر کوئی حج کرنے جائے اور کہے کہ ہمارے اعمال کی بنیاد پہ اللہ مغفرت فرمائے، پتہ نہیں کیا ہوگا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں یہ دعا مانگی، اے اللہ جو حاجی حج کرے اس کی بھی مغفرت فرما، اور حاجی جس کے مغفرت کی دعا کرے اس کی بھی مغفرت فرما۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا لگی ہوئی ہے کہ کوئی آدمی واقعی اگر صحیح طور پر حج کرتا ہے تو اللہ اس کی بھی مغفرت فرماتے ہیں، اور وہ جس کے لیے دعا کرتا ہے اس کی بھی مغفرت ہوتی ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جو حضرات حج کے لیے جاتے ہیں، اب چلن کم ہو گیا ہے، ہمارے ہاں دعوتوں کا چلن ہے، ہار پہلانے کا چلن ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا ہے، لیکن علماء نے کہا 2 کام کرنا چاہیے۔ جو آدمی حج کے لیے جا رہا ہے، ایک گزارش تو کرو، دعا کی گزارش کرو، چونکہ وہاں جگہ جگہ دعا کے قبولیت کی جگہ ہے۔ اللہ کے رسول کی بھی دعا ہے نا، اس کی بھی مغفرت، اور جس کے لیے دعا کرے اس کی بھی مغفرت۔ تو ایک تو مغفرت کے لیے دعا کی درخواست کرو، اور دوسرا کام یہ کرو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر یہ سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے کہو۔ یہ صحابہ سے ثابت ہے، یہ 2 کام کرنا چاہیے۔ بہرحال جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے ہیں اور کعبۃ اللہ پر نظر پڑی ہے، تو کعبۃ اللہ کہتے ہیں اس کے دیکھنے سے دل نہیں بھرتا ہے، بار بار دیکھنے کو جی چاہتا ہے۔ اور کعبۃ اللہ کے بارے میں ہے، پہلی نظر میں جو کوئی جو مانگے گا اللہ اس کو ضرور عطا کرے گا۔ مانگنے والوں کی الگ الگ اپنی ترجیحات ہوتی ہیں، کوئی کچھ مانگتا ہے، کوئی کچھ مانگتا ہے، کوئی دولت مانگتا ہے، کوئی عزت مانگتا ہے، کوئی شہرت مانگتا ہے، کوئی منصب مانگتا ہے، الگ الگ چیزیں مانگنے والوں کی بات ہے۔ کسی نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت کعبۃ اللہ پہ پہلی نظر پڑے تو ہمیں کیا مانگنا چاہیے؟ حضرت فقیہ تھے، بہت بڑے عالم تھے، بڑے فقیہ تھے۔ حضرت نے کہا جب کعبۃ اللہ پہ پہلی نظر پڑے تو یہ دعا مانگنا کہ اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے۔ پہلی نظر پڑے تو یہ دعا مانگو، اے اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے۔ مستجاب الدعوات کا مطلب یہ ہوتا ہے زندگی میں میں جو دعا مانگوں اے اللہ قبول فرما لے۔ بظاہر ایک دعا ہے لیکن پوری زندگی کے لیے قبول کرا رہے ہیں۔ کعبۃ اللہ پہ پہلی نظر پڑے، کعبۃ اللہ کی عظمت تو ظاہر ہر مسلمان جانتا ہے نا، اور اتنی بڑی عظمت ہے کعبۃ اللہ کی کہ ایک مسلمان کا تعلق کعبۃ اللہ کے ساتھ زندگی میں بھی ہے اور زندگی کے بعد بھی ہے۔ زندگی میں کیسے تعلق ہے؟ ظاہر سی بات ہے، مسلمان کو نماز پڑھنا ہے، بالغ ہونے سے لے کے مرنے تک پڑھنا ہے، ہر مسلمان مرد و عورت کو پڑھنا ہے۔ اور نماز کے فرائض میں ایک فرض یہ ہے کہ رخ کعبۃ اللہ کی طرف ہونا چاہیے۔ تو کعبۃ اللہ کی عظمت اور احترام اس طرح کرایا گیا کہ بھائی ہماری ہر نماز کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے پڑھنا ہے۔ اور دنیا میں جتنی مسجدیں ہیں ہر مسجد کا رخ کعبۃ اللہ کی طرف ہے، ہر مسجد کا رخ کعبۃ اللہ کی طرف ہے۔ اور کعبۃ اللہ ہی وہ مقام ہے جہاں چاروں طرف رخ کر کے نماز پڑھا جاتا ہے، دنیا میں اور کہیں نہیں ہے۔ آپ یہاں سے پڑھ رہے ہیں تو ہمارا قبلہ ادھر ہے، کسی کا قبلہ کسی اور طرف ہے، کسی کا قبلہ کسی اور طرف ہے۔
جو لوگ کعبۃ اللہ کے اس طرف رہتے ہیں، لیکن کعبۃ اللہ ایسی جگہ ہے کہ چاروں طرف، دیکھا ہوگا نا آپ نے، چاروں طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو ایک تعلق تو یہ ہے زندگی میں کہ آدمی زندگی بھر نماز پڑھتا ہے اور نماز میں کعبۃ اللہ کی طرف رخ کرنا فرض ہے، نماز کے فرائض میں شامل ہے، اور مرنے کے بعد بھی مومن کا تعلق کعبۃ اللہ سے ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا مرتے ہی فوراً قبلہ رخ لٹا دیا جاتا ہے، قبر میں لٹایا جاتا ہے تو اس کو کروٹ لٹا کر اس کے چہرے کو، رخ کو کعبۃ اللہ کی طرف کر دیا جاتا ہے۔ تو ایک مسلمان کا تعلق جو ہے کعبۃ اللہ کے ساتھ زندگی میں بھی ہے اور زندگی کے بعد بھی ہے۔ کعبۃ اللہ کی عظمت ہے، اس کا مقام ہے، مرتبہ ہے، اس کو آباد کرنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو اہلیہ تھیں، حضرت ہاجرہ، حضرت سارہ، مشہور واقعہ ہے۔ حضرت سارہ کے ہاں اولاد نہیں، حضرت ہاجرہ کے ہاں جب حضرت اسماعیل پیدا ہوئے تو حضرت سارہ کے دل میں سوکنوں والا جذبہ آیا، صاف صاف کہہ دیا حضرت ابراہیم سے کہ ہاجرہ اس کے بیٹے کو کہیں اور آپ الگ رکھیں، مجھ سے دیکھا نہیں جاتا ہے۔ ادھر اللہ کا حکم آ گیا، جبریل امی آ گئے، چلیے اپنے بیٹے کو لے لیجئے، سواری پر بٹھا لیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام چل پڑے۔ جب کبھی کوئی آبادی آتی تو حضرت ابراہیم کہتے، جبریل امی سے پوچھتے کیا یہاں اترنا ہے؟ جبریل امی کہتے نہیں، یہاں نہیں، اور آگے چلیں، چلتے 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 آخر میں وہاں جہاں آج کعبۃ اللہ ہے، اس زمانے میں کچھ نہیں تھا، وہاں ببول کے جھاڑ تھے، کانٹے دار درخت تھے، چٹیل میدان تھا، بن کھیتی کی سرزمین تھی، وادی غیر ذی زرع تھا، نہ آدم زاد، نہ چرند نہ پرند، اور میلوں تک پانی کا کوئی نظم و انتظام نہیں۔ وہاں جب پہنچے ہیں تو جبریل امی نے کہا یہاں اللہ کا حکم ہے، اتر جائیے آپ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اہلیہ اور بچے کو اتارا، اور اتارنے کے بعد پھر خاموشی کے ساتھ ملک شام کی طرف چل پڑے۔ حضرت ہاجرہ پریشان ہو گئے کہ اس وادی غیر ذی زرع میں جہاں نہ کوئی آدم ہے، نہ آدم زاد ہے، نہ پانی نہ کھانے کا انتظام ہے، اور یہاں چھوڑ کے چلے جا رہے ہیں۔ پوچھا اپنے شوہر نامدار سے کہ یہاں مجھے کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں، کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموشی کے ساتھ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، شاید ان کو بتانے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ حضرت ہاجرہ نے سمجھا کہ میرا شوہر کوئی معمولی انسان نہیں ہے، اللہ کا خلیل ہے، اللہ کا نبی ہے، پیغمبر ہے، یقیناً اللہ کے حکم کے بغیر تو ایسا نہیں کر سکتے ہیں۔ تو حضرت ہاجرہ نے پوچھا کیا اللہ کا حکم ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف ہاں جواب دیا، ہاں اللہ کا حکم ہے۔ جب یہ کہا تو حضرت ہاجرہ، اللہ اکبر، معمولی خاتون نہیں تھیں، وہ تھیں جن کے نسل سے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ نے آنا تھا۔ تو حضرت ہاجرہ کا یقین، ایمان، توکل، جب شوہر نے کہا کہ ہاں اللہ کا حکم ہے اس وادی غیر ذی زرع میں میں چھوڑ دوں، تو فوراً حضرت ہاجرہ نے جواب دیا، اذن لا یضیعنا، پھر تو کوئی پرواہ نہیں ہے، جس اللہ نے حکم دیا ہے، جس اللہ نے آپ کو آگ میں بچایا ہے، اس اللہ نے یہاں بسانے کا حکم دیا ہے، کوئی پرواہ نہیں، آپ جائیے، اللہ کا حکم ہے، آرام سے رہیں گے۔ اور پھر حضرت ہاجرہ کے ساتھ وہ تھوڑے کھجور، ستو اور ایک مشکیزہ پانی تھا، بقے کب تک وہ کام چلے گا؟ ختم ہو گیا، پانی کا ایک ایک قطرہ ختم ہو گیا، حضرت ہاجرہ کے تھنوں میں دودھ کا آنا بند ہو گیا، حضرت اسماعیل جو دودھ کے لیے تڑپ رہے ہیں، پانی کا ایک قطرہ نہیں ہے، ماں کا دل تو ماں کا دل ہوتا ہے، تڑپ گئی، خود اپنے لیے پانی نہیں ہے، ماں کے سینے میں دودھ نہیں آ رہا ہے، اور بچہ ہے دودھ کے بغیر تڑپ رہا ہے، پانی کا قطرہ پلا دیں، پانی بھی موجود نہیں ہے، کیا کریں؟ پریشانی کے عالم میں حضرت ہاجرہ صفا و مروہ پہ 7 چکر لگائی ہیں، اور اللہ کو یہ ادا اتنا پسند آیا کہ اللہ نے قیامت تک کے لیے لازم کر دیا
حج عمرہ کرنے والوں کے لیے جو بھی آئے گا حضرت حاجرہ کے نقش قدم پہ دوڑنا پڑے گا۔ نبی آئیں گے ان کو بھی دوڑنا پڑے گا، امام الانبیاء آئیں گے ان کو بھی دوڑنا پڑے گا، کوئی محدث ہو، کوئی مفسر ہو، کوئی قطب ہو، کوئی غوث ہو، قطب ہو، ابدال ہو، بڑے سے بڑا انسان ہو، ملکوں کا بادشاہ ہو، جو کوئی بھی ہو حج عمرے کے لیے آئے گا حضرت حاجرہ کے نقش قدم پر اس کو دوڑنا پڑے گا، چلنا پڑے گا۔ تو حضرت حاجرہ کی اداؤں کا نام حج ہے۔ حضرت حاجرہ جب 7 بار دوڑ چکی تو قریب ایک نظر بیٹے کو بھی دیکھتی جو تڑپ رہا ہے بھوک سے پیاس سے، تو 7ویں بار کے بعد جب گئی تو دیکھا کہ حضرت اسماعیل کے ایڑی رگڑنے کی وجہ سے، کہتے ہیں جبریل امین نے آ کے پر مارا تھا، وہاں سے پانی کا چشمہ ابل پڑا۔ حضرت حاجرہ نے پانی دیکھا، خوشی سے آنکھوں میں آنسو آ گئے، فوراً پتھر لے کر جو مٹی وہاں تھا اس سے چاروں طرف باڑ لگا دیا تاکہ پانی جمع ہو جائے، پانی پھیل کے ضائع نہ ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پہ فرمایا اللہ بھلا کرے اسماعیل کا، اگر انہوں نے اس چشمے میں باڑ نہ لگایا ہوتا، ایسا چشمہ ہوتا کہ ساری دنیا میں یہ جاری ہو جاتا۔ تو حضرت حاجرہ نے باڑ لگا دیا، ماں بیٹا اور کوئی نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ عرب میں اس زمانے میں پانی کی بڑی قلت تھی، اور کہیں اگر کوئی پرندہ وہاں آسمان پر منڈ لا رہا ہے مطلب پانی ہے وہاں۔ قبیلہ جرہم کے لوگ کہیں اور تھے، پانی کی تلاش میں نکلے تھے، قبیلہ پانی کا تلاش کر رہا ہے، دور سے دیکھا وہاں پرندہ اڑ رہا ہے مطلب پانی ہے۔ قبیلے کے لوگ آئے تو دیکھا اللہ کی شان، اس وادی غیر ذی زرع میں جہاں کوئی آدم مادم ساتھ نہیں، ایک عورت ہے، ایک معصوم بچہ ہے اور پانی کا چشمہ ہے۔ تو قبیلہ جرہم نے اجازت چاہی حضرت حاجرہ سے، آپ اجازت دیں تو ہم یہاں قیام کر لیں اور ساتھ میں ہم رہیں یہاں۔ حضرت حاجرہ نے اجازت دے دی، قبیلہ جرہم کے لوگ وہیں آباد ہو گئے۔ عربوں کا طریقہ تھا جہاں پانی ملتا وہاں آباد ہو جاتے، پانی ختم ہو جاتا پھر خیمہ لے کے نکل جاتے۔ تو قبیلہ جرہم کے لوگ آباد ہو گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام وہیں پلے بڑھے، اور جب ان کے قبیلہ جرہم کے لوگوں سے مانوس ہو گئے تو قبیلہ جرہم کے لوگوں نے اپنی بیٹی سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نکاح بھی فرما دیا۔ اور نکاح کے بعد کا واقعہ ہے نا مشہور کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نکاح ہو گیا صاحبزادے کا، تھوڑے دنوں کے بعد حضرت حاجرہ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت حاجرہ کی قبر، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قبر وہاں ہے جو میزاب رحمت کا پرنالہ ہے نا، جو حتیم کا حصہ ہے، وہ کعبۃ اللہ کا حصہ ہے۔ حتیم کے اندر حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قبر بنائی گئی۔ اس زمانے میں ویرانہ تھا، وہیں قبریں بنائی جاتی ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ مطاف کے اندر جہاں طواف کیا جاتا ہے 300 انبیاء کرام کی قبریں وہاں موجود ہیں۔ ہر نبی اپنے اپنے وطن سے جب ان کے لوگوں نے جھٹلایا، ان کو دھتکارا، وہاں سے نکل کے آتے وہیں انتقال ہوتا۔ اور مطاف کا جو علاقہ تھا، اب توسیع کی ضرورت تو اب پڑی ہے نا، اس زمانے میں چھوٹا علاقہ تھا، تو 300 انبیاء کرام علیہم السلام کی قبریں ہیں۔ اللہ اکبر، کتنی محترم جگہ ہے کہ آدمی ہر قدم اٹھانے سے پہلے سوچے کہ اتنا مقدس موقع، اتنی مقدس سرزمین دنیا میں کہیں اور نہیں ہوگی۔ تو قبیلہ جرہم کے لوگوں سے شادی ہو گئی، ان کی بیٹی سے حضرت اسماعیل کی، اور حضرت حاجرہ کا انتقال ہو گیا۔ ایک زمانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تو دیکھا کہ حضرت اسماعیل موجود ہیں، اور کعبۃ اللہ کے سائے میں بیٹھ کر، یا وہاں جو بھی تھا درخت وہاں بیٹھ کر وہ تیر بنا رہے تھے۔ دیکھا والد محترم کو کھڑے ہوئے، بغل گیر ہوئے، بات ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے سے کہا بیٹے اللہ کا ایک حکم آیا ہے۔ پوچھا کیا حکم ہے؟ کہا اللہ نے اپنا گھر تعمیر کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت اسماعیل نے کہا پھر شروع کیجیے، الحمدللہ۔ بیٹے ساتھ دو گے؟ الحمدللہ۔ تقریباً 20 سال کی عمر تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی۔ باپ اور بیٹے دونوں مل کے اللہ کے گھر کی تعمیر میں لگ گئے۔ اور میں نے کہا ہے کہ کعبۃ اللہ کی تعمیر جو ہے نا
سب سے پہلے اللہ کے حکم سے فرشتوں نے کیا تھا۔ اللہ نے بتایا تھا، فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 2000 سال پہلے، پھر حضرت آدم علیہ السلام آئے، وہ سری لنکا سرندیپ کا لفظ ہے، وہاں اتارے گئے وہ، پھر گئے وہ جدہ میں ملاقات ہوئی دادی سے، اور پھر اس کے بعد یہاں ہندوستان سے یہ بھی ایک تاریخ ہے کہ سب سے پہلا حاجی جو حج کرنے گیا ہے وہ ہندوستان کی سرزمین سے گیا ہے، اور وہ کون تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام، سب سے پہلے انسان ہیں وہ، اور اللہ نے ان کو یہاں اتارا تھا سری لنکا میں، یہاں سے پیدل حج کے لیے وہ گئے تھے، اور یہیں سے انہوں نے بہت سارے حج کیے، بہت عمرے کیے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے پھر اس کی تعمیر فرمائی، اور حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ان کے صاحبزادے حضرت شیش علیہ السلام نے تعمیر کیا ہے، اور حضرت شیش علیہ السلام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا ہے۔ اور یاد رکھیے یہ تعمیرات مختلف زمانے میں ہوتے رہے ہیں، لیکن بنیاد وہی ہے جو فرشتوں نے ڈالا تھا۔ اللہ کی طرف سے جو جگہ متعین کی گئی تھی، بنیادوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، وہی جگہ متعین۔ کہتے ہیں طوفان نوح جب آیا تھا تو حضرت آدم علیہ السلام نے جو گھر بنایا تھا وہ پتھر پہ پتھر رکھتے چلے گئے تھے، وہاں کوئی گاڑا یا سیمنٹ یا کوئی چونا استعمال نہیں ہوا تھا۔ جب طوفان نوح آیا تو اللہ نے اپنے اس گھر کو اٹھا لیا تھا، کوئی نشان باقی نہیں تھا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ کا حکم آیا تو جبریل امین نے آ کے وہ جگہ بتلایا، یہ جگہ ہے جہاں پہلے اس کی بنیاد ڈالی گئی تھی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہی بنیادوں پہ تعمیر فرمایا، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد کہتے ہیں کہ حضور اکرم قوم عمالقہ اپنے زمانے کی ایک بڑی زبردست قوم تھی، اس قوم نے بھی تعمیر میں حصہ لیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا قصی ابن کلاب یا پردادا کہہ لیجئے قصی ابن کلاب، انہوں نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کیا ہے۔ اور پھر ان کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 35 سال کی تھی، ابھی نبوت کا اعلان آپ نے نہیں فرمایا ہے، 35 سال کی عمر میں قریش نے کعبۃ اللہ کو تعمیر کرایا ہے۔ اور میں نے کہا نا قریش نے جب تعمیر کیا تھا تو کعبۃ اللہ کو چھوٹا کر دیا تھا، حتیم کا حصہ باہر چھوڑ دیا تھا۔ اور پھر اس کے بعد قریش کی تعمیر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس شریک تھے۔ اور پھر اس کے بعد حجاج ابن یوسف سے پہلے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے نواسے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن زبیر نے اپنے زمانے میں، یہ حجاج ابن یوسف نے جب کہتے ہیں کہ یزید نے اس پر جب سنگزنی کیا تھا تو نقصان پہنچ گیا تھا، توڑ کر کے اسرنو کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا تھا اور بڑا خرچ کیا تھا۔ لیکن اس کے بعد حجاج ابن یوسف کو یہ دشمنی تھی کہ عبداللہ ابن زبیر نے اللہ کے گھر کو کیوں تعمیر کیا ہے۔ حجاج ابن یوسف نے وہ توڑ کے پھر اس نے بنایا۔ اس کے بعد اس زمانے کے جو علماء تھے، فقہ تھے، انہوں نے یہ آرڈر جاری کیا کہ آج کے بعد کوئی بھی کعبۃ اللہ کی بنیادوں میں یا اس کی تعمیر میں کوئی خرد برد کمی بیشی نہیں کرے گا، جیسا ہے ویسا، ورنہ ہر بادشاہ آئے گا اپنی حکومت چلائے گا، ہے نا بھائی، ہر بادشاہ اپنی حکومت منمانی کرتا رہے گا۔ فرمایا نہیں، جیسا ہے ویسے ہی۔ تو بہرحال اللہ کی اس گھر کے تعمیر کا کام ہوتا رہا ہے، اور ساری دنیا کے لوگوں کا قبلہ اور کعبہ ہے۔ ایک صاحب کا واقعہ ہے، خاتون ہے، یہودی خاتون ہے، وہ کہتی ہیں اپنے اسلام لانے کا سبب بتایا انہوں نے کہ میں مسلمان کیسے ہوئی۔ یہودیہ خاتون اپنے مسلمان ہونے کا وجہ بتاتی ہیں کہ مجھے کسی نے دعوت نہیں دیا تھا اسلام لانے کی، کسی مسلمان نے ہم کو مسلمان نہیں بنایا ہے، ہم نے کتاب پڑھ کے اسلام قبول نہیں کیا ہے، ہم نے اللہ کے گھر کو دیکھ کر اسلام قبول کیا ہے۔ کسی نے پوچھا بھائی غیر مسلم کا تو جانا ہی منع ہے، آپ چلے کیسے گئے؟ تو خاتون کہتی ہیں یہودی تھی کہ وہ جدہ میں کام کرتی تھی، ان کی شوہر بھی کام کرتے تھے، اصل یہ رہنے والے تھے امریکہ کے،
امریکہ کی کمپنی میں دونوں میاں بیوی کام کرتے تھے، اور اس کمپنی نے جدہ میں جب ایک شروع کیا اپنا برانچ، تو اس نے اعلان کیا کوئی اگر جدہ جانا چاہے تو ہم بڑھ کے تنخواہ دیں گے، سہولت دیں گے۔ لہذا وہ خاتون کہتی ہیں میرے شوہر تیار ہو گئے اور میں بھی تیار ہو گئی، اس طرح جدہ میں آ گئے۔ جدہ میں جب ملازمت کر رہے تھے تو بارہا ہم نے دیکھا کہ لوگ جو ہے سفید چادریں اوڑھ کر اور سفید چادریں پہن کر لوگ اپنے کاروں سے یا بسوں سے کہیں جا رہے ہوتے ہیں۔ تو میں نے میرے شوہر سے پوچھا یہ کون لوگ ہوتے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں؟ میرا شوہر جو عیسائی تھا تو اس نے بتایا کہ یہ لوگ مسلمان ہوتے ہیں اور ان کا مکہ شہر ہے، وہاں کعبہ ہے، اللہ کا گھر ہے، وہاں یہ لوگ جاتے ہیں طواف کرنے کے لیے، حج عمرہ کرنے کے لیے۔ تو یہودیہ خاتون کہتی ہے میں نے شوہر سے کہا کہ ہم کو بھی چلنا چاہیے، ہم بھی دیکھیں۔ تو شوہر نے کہا کہ نہیں، وہاں کوئی غیر مسلم نہیں جا سکتا ہے، غیر مسلم نہیں جا سکتا ہے، حدود حرم کے اندر حکومت کی طرف سے بھی پابندی ہے۔ خاتون کہتی ہیں کہ میں نے شوہر سے کہا چلو اللہ کا نام لے کے میں نے بھی مسلمانوں کی طرح اسکارف باندھ لیا، رومال باندھ لیا، میرے شوہر نے بھی ٹوپی پہن لی، اور ایسے وقت کا انتخاب کیا جس وقت میں وہ پولیس والے چیک پوسٹ پہ ذرا مصروف رہتے ہیں۔ دوپہر کا وقت تھا، سارے چیک کرنے والے کھانا کھا رہے تھے، ایک بندہ تھا، ٹرافک بڑی لمبی لائن تھی، وہ دور سے ہی سب کو چلو 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 چلتے رہو۔ اس طرح میاں بیوی دونوں مکے میں داخل ہو گئے۔ مکے میں داخل ہو کے پوچھا کعبۃ اللہ کا راستہ کہاں ہے؟ لوگوں نے بتایا فلاں جگہ ہے۔ وہ خاتون کہتی ہیں کہ جب ہم نے کعبۃ اللہ کو دیکھا، میرے شوہر بھی میرے ساتھ ہیں، اتنے انوارات، اتنی رحمتیں، برکتیں، وہ اللہ کا جلال اور اللہ کی تجلی دیکھتے رہ گئے۔ اور کافی دیر دیکھنے کے بعد میرے شوہر نے میری طرف دیکھا اور پوچھا کیا تم نے کچھ حقیقت محسوس کیا؟ پھر میں نے میرے شوہر سے پوچھا کہ آپ نے کچھ حقیقت پایا؟ ہم دونوں نے کہا بلا شبہ یہ حقیقت ہے اور یہ اللہ کی تجلی ہے، اللہ کا گھر ہے۔ ہم دونوں نے اللہ کے گھر کو دیکھ کر وہیں اسلام قبول کر لیا ہے۔ تو وہ کہتی ہیں ہم کو کسی نے مسلمان نہیں بنایا ہے، اللہ کے گھر نے مسلمان بنایا ہے۔ اللہ کے گھر کو دیکھا اور ہم مسلمان ہو گئے۔ بہرحال یہ تو حج کی موضوع پر بات ہم کریں گے ہی، لیکن حج پہ دو باتیں کرنی ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ ایک صاحب نے میرے پاس کل ہی ایک ویڈیو بھیجا تھا، ویڈیو کلپ بھیجا تھا، حضرت مولانا سجاد نعمانی دامت برکاتہم کا۔ حضرت مولانا سجاد نعمانی دامت برکاتہم سے دنیا واقف ہے، تو ان کا ایک چھوٹا سا کلپ ہے، وہ نوجوان نے بھیجا، یہ نوجوان یہاں بیٹھا ہے۔ تو حضرت مولانا سجاد نعمانی دامت برکاتہم کا چھوٹا سا کلپ ہے، 1 منٹ کا ہوگا۔ اس میں حضرت کہتے ہیں اللہ کے بندو، ارے جمعہ کے دن تو پہلے آیا کرو، شرم نہیں آتی ہے جمعہ کے دن بھی دیر سے آتے ہوئے؟ جمعہ کے دن تو جلدی آؤ۔ اور حضرت فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن جو جلدی وقت سے پہلے آتا ہے، اگر کروڑوں روپے کا مقروض ہے، اللہ اس کی برکت سے سارے قرضے ادا کرا دے گا۔ پہلے آئیں گے نا؟ آپ حضرات تو ماشاءاللہ بولنے والے، اور انشاءاللہ آپ تو آتے ہی ہیں۔